سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و طبیبنا و سندنا و مولانا و موانا و ملجانا محمد بعدد كل حسنه و جمالی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم ونحن ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کشائی کرنے سے قبل رب کے محبوب دانے غیوب ہادی سبل ختم رسول مولائے کل مکی سردار مدنی تاجدار لمبے لمبے ہاتھ سے بھیک دینے والے داتا گنبد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا اظہار کریں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں میں یا تو نبی کا ذکر کرتا ہوں یا آل نبی کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کی وجہ سے مجھے ہو سکتا ہے کوئی شیعت کا فتویٰ لگا دے، کوئی رفض کا فتویٰ لگا دے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دل سے بس رسول کی بارگاہ میں ایک التجا کرتا ہوں. یا رسول اللہ، مجھے کوئی حافظ مانے یا نہ مانے، کوئی مجھے عالم مانے یا نہ مانے، مجھے کوئی سید مانے یا نہ مانے، یا رسول اللہ برود محشر بس ایک مرتبہ فرما دے یہ غلام میرا. سبحان اللہ. یہی بس میرے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجلا ہے ولایت سے میرے من کا جریدہ. جریدہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھرچ کر اس کو نکالنے کو. تو اگر ولایت سے کوئی کھرچ کر نکالے تو دل روشن ہو جاتا ہے. اجلا ہے ولایت سے میرے من کا جریدہ، پڑھتا ہوں توحید کے اوصاف کا حمیدہ، لکھتا ہوں رسالت کا امامت کا قصیدہ. اے اہل جہاں آؤ اور سنو میرا عقیدہ، نہ دہر میں کوئی دوسرا، نہ دہر میں بس فیصلہ ایک یہی ہے، نہ کوئی دوسرا اللہ، نہ محمد، نہ علی ہے. یہ میرا بہت لوگ کہتے ہیں کہ سارے اختلاف ختم ہو جانے چاہیے مسلمانوں کے، سب کو ایک ہو کر رہنا چاہیے. اکثر لوگ ہی کہتے ہیں ساری فرقہ پرستی ختم ہو جائے، صرف ایک بن کر رہو. چلو آج کوئی پہل کرے یا نہ کرے، میں اس منبر پہ رسول کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کی پہل کرتا ہوں. تم آؤ اور میلاد مصطفیٰ مناؤ. تم اپنے تمام گندے عقیدوں سے توبہ کر لو. اللہ کی عزت و جلال کی قسم سب سے پہلے سینے سے میں لگاؤں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہا ہے.
اس سے بہتر کیا ہوگا؟ نبی کو سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کوئی بھی عقیدے کا اگر بندہ مسلمان ہے تو نبی کو مانے گا۔ تم سب اکٹھا ہو کر نبی کی عظمت مناؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں آپ 12 ربیع الاول غلط مناتے ہو، 12 ربیع الاول نہیں ہے، 6 تاریخ ہے، آپ بتاتے ہو 8 تاریخ ہے، اہل تشیع کہتے ہیں 17 ہے، میں کہتا ہوں آپ 6 تاریخ منائیں، 8 منائیں، 17 منائیں، اگر آپ نبی کی عظمت کا جلوس نکالیں گے، نبی کی عظمت کا جلسہ کریں گے، چاہے وہ 6 ہو، 8 ہو، 17 ہو، مجھے بلاؤ گے، میں آؤں گا، کیونکہ میرا نبی کسی تاریخوں کا محتاج نہیں ہے۔ چاند کی 17 بھی چاند کی تاریخ ہے، 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 8 بھی چاند کی تاریخ ہے، 6 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ میرا نبی چاند کی تاریخوں کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری تاریخیں چاند کی تاریخیں ہیں، اور چاند بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان چاند کا محتاج میرا نبی نہیں ہے۔ یہ جو لمحے ہیں یہ گھنٹوں سے ہیں، گھنٹے دن سے ہیں، دن مہینوں سے ہیں، مہینے سال سے ہیں، اور یہ جو چاند کو روشنی ملتی ہے یہ سورج سے ہے۔ میرا جب نبی نبی تھا اس وقت سورج کا وجود ہی نہیں تھا، سورج کو روشنی ستاروں سے ملتی ہے، ستارے ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئے تھے، ستارے آسمان پہ ہیں، آسمان ابھی بنا نہیں تھا، کائنات میں کچھ نہیں تھا، میرا نبی تھا۔ تو میرا نبی تعریفوں کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے غرض نہیں کہ تم 17 مناؤ، 4 مناؤ، 5 مناؤ، بس چاہتا ہوں نبی کا ذکر کرو۔ جو تاریخ مناؤ گے اس تاریخ میں ہم حاضر ہیں۔ اور نبی کی عظمت اور دوسرا مشورہ دے رہا ہوں، تم نے بھی نبی کا خوب بیان کیا ہوگا، جلسے کیے ہوں گے، تم اپنے جلسے کسی مناظرے کی ضرورت نہیں، تم نبی کے جلسے اپنی طرف کرو، ادھر ہم کرتے ہیں، ادھر ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، ادھر تم کرو۔ اہل سنت کے بچے تمہارے جلسوں میں جائیں گے، ہم بھی سننے آئیں گے، تم اپنے بچوں کو ہمارے جلسے میں بھیجو، پھر کوئی فتویٰ مت لگاؤ، بلکہ ان کو آزاد کر دو، جس کا ذکر نبی اچھا ہے بس وہی فرقہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی وہ ملے گا جو نبی میں کمیاں نکالے گا، کوئی وہ ملے گا جو نبی میں خامیاں نکالے گا، کوئی کہے گا نبی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہے گا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ہم سے سنو نبی کی تعریف کیا ہے۔ تم نے بتایا ہوگا کہ نبی وہ ہے جن کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، نبی وہ ہے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تم نے بتایا ہوگا اپنے بچوں کو، نبی وہ ہے جن کے گھر میں سونے کو بستر نہیں تھا، نبی وہ ہے جن کے گھر میں روٹی نہیں تھی۔ میں بتاتا ہوں اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اللہ کی کائنات کے اکیلے مالک و مختار کا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے کہا مصطفیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا؟ اللہ کی کائنات کے اکیلے بادشاہ محمد ہیں، اکیلے بادشاہ محمد ہیں۔ اور آپ یہ پابندی لگا دیں، اس ممبر رسول سے اگر ربیع النور میں کوئی گفتگو ہوگی تو نبی پر ہوگی، نبی کی عظمت پر ہوگی۔ کیسے کہتے ہیں نبی غریب تھے، فقیر تھے، کچھ تھا ہی نہیں نبی کے پاس؟ آپ کو معلوم ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، جناب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں، محمد رسول اللہ کے والد کے لیے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ 100 اونٹ کوئی غریب کرتا ہے؟ مکے کے سب سے رئیس شخصیت کا نام جناب عبد المطلب ہے۔ جناب بنو ہاشم کا نام سنا ہے؟ جناب بنو ہاشم وہ ہے، ہاشم آپ کا نام نہیں ہے، ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے جب مکے میں قحط ہو جاتا تھا، مکے میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تب محمد رسول اللہ کے گھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا 100 اونٹ قربان کر کے اس کا سالن بناتے تھے۔ اس سالن میں جب روٹی ڈبو کے کھائی
کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیں گے عظمت مصطفیٰ، جب محمد رسول اللہ کا نکاح ہوا تھا تو مہر میں سب سے پہلے جب کھانا ہوا تھا تو جناب خدیجہ نے اعلان کیا تھا۔ جناب خدیجہ کیوں کی؟ جناب خدیجہ عرب کی سب سے رئیس باپ کی بیٹی تھی، تو جناب خدیجہ نے محمد رسول اللہ کے نکاح میں، جب نکاح کے بعد کھانا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کے نکاح میں جناب خدیجہ کے گھر میں سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا گیا تھا، اور جناب خدیجہ نے اپنے میسرے سے اعلان کرایا تھا کہ جاؤ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ مکے والے جو محمد رسول اللہ کے نکاح میں شامل ہوئے ہیں وہ کھانا جس برتنوں میں کھاتے ہیں وہ برتن چھوڑ کے نہ جائے، بلکہ وہ برتن لیتے جائے کہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ غریب ہیں۔ اور سنو، جناب ابو طالب نے جب نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد جناب ابو طالب جو ہیں کہتے ہیں مہر تمہاری مرضی کا ہوگا، مہر تمہاری مرضی کا ہوگا۔ مکے والے نے کہا ابو طالب کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ خویلد وہ ہیں جو عرب کے سب سے رئیس ہیں، ان کو اتنا مہر دو گے کہاں سے؟ جناب ابو طالب نے کہا جاہل بن کر بیٹھ جا، اللہ نے کوئی چیز کائنات میں ایسی پیدا ہی نہیں کی جو محمد کے قبضے میں نہ ہو۔ سبحان اللہ اللہ ہمارے رسالت یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد دار قیامت مرحبا دار قیامت مرحبا جشن عید میلاد النبی زندہ باد لیکن وہ نہیں منائیں گے، کیوں؟ کیونکہ میلاد النبی، میلاد فارسی کا لفظ ہے، میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش کے، نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ اب نبی کو وہی میلاد النبی وہی منائے گا جو پہلے دن سے نبی کو نبی مانتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان ورنہ میلاد مصطفیٰ تو وہ کہہ سکتے ہیں میلاد النبی نہیں منائیں گے، کیونکہ وہ پہلے دن سے نبی ہی نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ میلاد نہیں منائیں گے، اللہ۔ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد نبی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ تیرا نبی ہوگا کوئی جو 40 سال کے بعد نبی ہوا ہو، میرا نبی تو وہ ہے کہ کائنات وجود میں نہیں تھی، میرا نبی نبی محمد رسول اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہے۔ اور ممبروں سے کہا جائے کہ آپ رسول کی عظمت کے علاوہ کچھ بیان ہی نہ کریں۔ اگر نعت نبی، نعت کی معنی ہوتے ہیں تعریف کے، اگر نعت نبی ہو تو صرف نبی کی تعریف ہو، صرف نبی کی تعریف ہو۔ اللہ نے قرآن بھی نبی کی تعریف میں لکھا، پورا قرآن نعت نبی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، وہ بھی نعت ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی میں نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر۔ عالم یہ بتا کر گزر جاتے ہیں، آپ نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کس چیز پہ شاہد بنایا نبی کو، کس چیز پہ شاہد بنایا؟ شاہد کے معنی ہوتے ہیں گواہ، گواہی کو تو شاہد کہتے ہیں۔ ہر فرقے میں کوئی بھی فرقہ ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ بیٹھا ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی ہو، سب کے نزدیک شاہد کے لیے ایک شرط ہے، الشاہد حاضر علی کل شیء، شاہد وہی ہو سکتا ہے جو حاضر ہو۔ اگر کوئی بندہ یہاں حاضر نہیں ہے وہ شاہد نہیں ہو سکتا۔ شاہد وہی ہوگا جو حاضر ہو، یہ شرط ہے۔ اب ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، الہ العالمین اس نے ہماری بات مانی تھی، اس نے نہیں مانی تھی۔ نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، اے اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے نہیں پڑھا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی گواہی دیں گے، اے اللہ اس نے بکرے کی پوجا کی تھی، عبادت کی تھی، اے اللہ تجھ کو اس نے نہیں مانا تھا۔ ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، اسماعیل اپنی امت کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی، یوسف اپنی امت کی گواہی، یعقوب اپنی امت کی، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، کیونکہ اس نبی نے دیکھا ہے اپنی امت کو۔ اب اللہ فرماتا ہے اے محمد سارے نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے، اے محمد تم نبیوں کی گواہی دو۔ سبحان اللہ۔ اب مصطفیٰ گواہی کس کی دیں گے؟ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا ہے؟
نوح نے صحیح سے سفینہ چلایا ہے کہ نہیں چلایا ہے؟ حضرت ابراہیم نے آگ کس طرح بجھائی ہے؟ حضرت یوسف کو کنویں میں کیسے ڈالا گیا، کیوں ڈالا گیا؟ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ نے حق تبلیغ ادا کیسے کی؟ نبیوں کی گواہی محمد دیں گے۔ اب آپ بتاؤ، الشاہد حاضر علی کل شیء، یعنی شاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم توبہ کر رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، نوح کشتی چلا رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، ابراہیم آگ بجھا رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، موسیٰ حق تبلیغ ادا کر رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ آئے بعد میں ہے، موجود پہلے ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، سبحان اللہ، وہ آئے بعد میں ہے، موجود پہلے سے ہے۔ اب آپ بتاؤ، انبیاء گواہی دیں گے امت کی، نبیوں کی گواہی دے گا میرا رسول، اب رسول کی کون گواہی دے گا؟ رسول کی کون گواہی دے گا؟ اللہ خود فرماتا ہے قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے محبوب تمہاری امتوں کی تمام امتوں کی گواہی انبیاء دے گا، انبیاء کی گواہی تم دو گے اور تمہاری گواہی اللہ فرماتا ہے میں خود دوں گا۔ مصطفیٰ دیکھیں، اللہ خود مصطفیٰ کی گواہی دے گا۔ اب میرے طرف ذرا بتاؤ، کوئی یہ کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، اور آپ بھی دیکھیں مصطفیٰ کی عظمت دیکھیں، قربان جائے عظمت مصطفیٰ پہ۔ 23 سال صرف دین کا کام کیا، اعلان نبوت 40 سال کے بعد۔ یہ نہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے، نہیں، 40 سال تک مصطفیٰ نے قرآن پڑھ کر دکھایا، 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کر سنایا۔ 40 سال کی زندگی مصطفیٰ کی 22 قرآن تھی، 40 سال تک قرآن پڑھ کر مصطفیٰ نے دکھایا، 40 سال کے بعد جو ہے وہ قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو 40 سال سے پہلے کی زندگی آپ دیکھیں، 23 سال مصطفیٰ نے دنیا میں دین کی خدمت کی، دین کی تعلیم دی، ہم کو دین پہنچایا۔ آپ سوچو کہ صرف مصطفیٰ نے 23 سال تک دین پہنچایا، تو 23 سال میں اتنا دین پہنچ گیا، اتنا پہنچ گیا کہ اگر کائنات کے سارے مسلمان اکٹھا ہو کر اس دین پر عمل کرنا چاہیں تو سارے مسلمان مل کر بھی اس دین پر پوری طرح سے عمل نہیں کریں۔ اب جب 23 سال کا حال یہ ہے تو اگر پورے 63 سال دین کی خدمت کر دیتے کیا حال ہوتا؟ اب سوچو سر، لیکن وہ جو 40 سال کی زندگی تھی وہ بھی حالت نبوت میں تھی، وہ بھی حالت نبوت میں تھی، لیکن وہ زندگی آپ کو کہیں نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ تاریخیں چھپائی گئی ہے۔ یہی تاریخیں جب کھولنے لگو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرے پیارو یاد رکھو 40 سال تک دنیا میں کوئی بھی صحابہ نہیں تھے۔ صحابہ کی عظمت اتنی ہے کہ ان کے جوتیوں کی نکلی خاک میرے سر کا تاج، میرے آنکھوں کا سرما ہے۔ صحابہ اکرام میں کوئی بھی ہو، ادنا سے ادنا صحابی رسول ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ آپ کے گھوڑے کے سن سے نکلی ہوئی خاک وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ لیکن صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ صحابہ اس مقام کو ہیں، لیکن اہل بیت کا مقام بالکل الگ ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے جو پسینے سے ٹچ ہو جائے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ بھی اپنے وقت کا ولی ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو بتاتا ہوں عظمت مصطفیٰ۔ ابھی تک تو آپ نے دوسروں کے جلسوں سے سنا ہوگا کہ میرا نبی سید الانبیاء ہے، میرا نبی سید الانبیاء ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا اور انبیاء میں مرتبہ کیا ہے، اور نبیوں میں میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے نبی کا مرتبہ یہ ہے
کہ میرا نبی اس وقت پیدا ہوا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے رسول کے نور کو پیدا کیا۔ جب رب نے چاہا کہ اب کوئی تو ہو جو مجھے اللہ کہے، کوئی تو ہو جو مجھے یاد کرے، تو اللہ نے اپنے نور سے محمد کے نور کو پیدا کیا۔ اب اس نور کو رکھا کہاں؟ تو اس نور کو 15,000 سال تک حجاب رحمت میں رکھا، پھر اس نور کو 15,000 سال تک حجاب عزت میں رکھا، پھر اس نور کو 15,000 سال تک حجاب معرفت میں رکھا، پھر اس نور کو 15,000 سال تک حجاب طریقت میں رکھا، پھر اس کو 15,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، پھر اس نور کو 15,000 سال تک حجاب وحدت میں رکھا، پھر اس نور کو 15,000 سال تک حجاب عزت میں رکھا۔ یہ نور اللہ کی عبادت کرتا رہا، اتنی کی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے محمد اب مجھے کائنات کو بنانے کی ضرورت نہیں، تو مجھے اللہ کہے میں تجھے محمد کہوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں، تو میری نماز پڑھ میں تجھ پر درود بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے اتنا سنا تو مصطفیٰ کے جسم پر پسینہ آ گیا، ہیبت خدا بندی سے کانپنے لگے، اور مصطفیٰ کے جسم پر پسینہ آیا تو مصطفیٰ کے جسم سے پسینہ، آپ کی پیشانی سے پسینہ گرنا شروع ہوا، پیشانی سے پسینہ نکلا۔ عظمت مصطفیٰ سنا رہا ہوں، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، میرے نبی کے قربان جاؤ کہ اللہ نے مجھے ایسا رسول دیا ہے۔ معلوم ہے وہ رسول جس کے لیے خود اللہ نے احسان جتلایا۔ کیوں احسان جتلایا معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ نے، ہم جب کوئی چیز اپنے لیے لیتے ہیں تو جو مجھے بہت پسند ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، اگر کسی اور کو دے دے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا تھا اپنے لیے، دے دیا مجھے۔ قربان جائے میرے پیارو۔ اب پیارے مصطفیٰ کے پسینہ نکلا، پیشانی سے پسینہ نکلا، ایک قطرہ نہیں، 2 قطرے نہیں، 3 قطرے نہیں، 4 قطرے نہیں، کم و بیش مصطفیٰ کی پیشانی سے 1,24,000 قطرے نکلتے ہیں۔ اللہ ان قطروں کو ضائع نہیں کرتا، کسی سے قطرے سے آدم صفی اللہ کو کی تخلیق کرتا ہے، کسی قطرے سے حضرت نوح کو پیدا کرتا ہے، کسی قطرے سے حضرت یعقوب کو پیدا کرتا ہے، کسی قطرے سے حضرت یوسف کو پیدا کرتا ہے، کسی قطرے سے حضرت ابراہیم کو پیدا کرتا ہے، کسی قطرے سے حضرت اسماعیل کو پیدا کرتا ہے، کسی قطرے سے حضرت موسیٰ کو پیدا کرتا ہے، کسی قطرے سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس مولوی کو شرم نہیں آتی، اپنے کو نبی کی طرح کہتا ہے تیرا پسینہ گرے جراثیم پیدا ہو، مصطفیٰ کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین پیدا ہو۔ اور صرف پیشانی سے پسینہ نہیں گرا، سینے سے بھی گرا، سینے سے گرا، اللہ نے عرش آدم کو بنا دیا۔ مصطفیٰ کے قدموں سے بھی پسینہ گرا، اللہ نے زمین کو بنا دیا۔ اب جو تم کھاتے ہو زمین سے نکلتا ہے، جو تم پیتے ہو زمین سے نکلتا ہے، تم رہتے ہو زمین پہ رہتے ہو، تو معلوم ہوا کھاتے اور پیتے زمین سے ہو، زمین مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ہے، لہذا جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، تم جہاں رہتے ہو، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، اور یہ تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں۔ اب عظمت صاحب اہل بیت بھی دیکھ لو، 2 شعر ہی میں سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کا دیدار ہو ایسی میری تقدیر کیا ہوگی، ان کا دیدار ہو ایسی میری تقدیر کیا ہوگی، مصور جس پہ خود شیدا ہو وہ تصویر کیا ہوگی۔ کشش اتنی کہ وہ نبی پیدا، سوچو نبی کے خون کی تاثیر کیا ہوگی۔ جب نبی کے پسینے کا حال یہ ہے تو نبی کے خون کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہ تو بہت چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں۔ اب میرے رسول صرف آتا ہے کہ 5 یا 7 سال کے تھے، کتنے؟ 5 یا 7 سال کے میرے رسول تھے، 5 یا 7 سال کے میرے رسول تھے۔ اس وقت مکے میں قحط ساری ہو گئی، قحط بالکل پانی بند، آسمان سے پانی گرنا بند ہو گیا، لوگ مرنے لگے بھوک سے۔ اب مکے والے پریشان ہو گئے،
مکے والے بہت حسد خور ہوتے تھے، جلن، حسد، بغض یہ مکے والوں میں بھرا ہوا تھا اس وقت میں، اتنا حسد تھا کہ سب کے خدا بھی اپنے الگ الگ تھے، امیروں کا خدا الگ تھا، غریبوں کا الگ تھا، اور یہی تو وجہ تھی محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ جلن اور بغض، ان سے جو نفرت تھی وہ یہ تھی، یہ کیسا دین لے کر آیا ہے، ہم اپنے خداؤں کی پوجا نہیں کرنے دیتے اور یہ ان کو اپنے ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے سب کچھ کالا گورا اونچ نیچ سب ختم کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بغل میں مزدور کو بھی کھڑا کر لیا، اس کو بھی جس کو لوگ ذلیل ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے، ایک عورت تھی بالکل پاگل، کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کو اس نے پکڑ لیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دماغ کی کم ہے، پاگل ہے، اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، اس کی رال بہ رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل گندا تھا، کپڑے بالکل بیکار سے گندے، بدبو آ رہی ہے، صحابہ سے رسول نے فرمایا نہیں، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو مکے میں کہساری اس وقت ایسے لوگ حسد اور جلن والے تھے کہ اپنے خدا کی پوجا بھی نہیں کرنے دیتے تھے، اپنے بتوں کی، جو امیر ہوتا تھا اس کا بت بھی بہت بڑا ہوتا تھا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، کسی کا یاقوت کا، جو جیسا رئیس تھا مکے کا وہ ایسا ہی بت رکھے تھا، جو غریب تھے مسکین تھے وہ بیچارے مٹی کا بت بنائے ہوئے تھے، یہ امیر لوگ غریبوں کو اپنے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرنے دیتے تھے، جو امیر تھے ان کے سونے کے ٹرے تھے، سونے کے مالائیں تھی، جو غریب تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ اسی کی پوجا کر لیتا تھا۔ ایسے وقت میں قحط آ گئی، قحط نازل ہو گیا، اللہ پورے مکے میں بالکل پانی نہیں بچا۔ ان لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم لوگ صحرا میں چلتے ہیں، کل کسی میدان میں چلیں گے، سب لوگ اپنے اپنے بت سروں پہ رکھ کے لانا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ایک بندہ اٹھے گا، اس میدان کے بیچ میں آئے گا، اپنا بت رکھے گا، اس کی پوجا کرے گا، اس کی عبادت کرے گا اور اس سے دعا کرے گا کہ پانی برسے۔ اگر پانی نہیں برسا وہ بت اٹھا کے پانی میں پھینک دیا جائے گا، کسی ندی نالے میں پھینک دیا جائے گا، اس کی پوجا نہیں کی جائے گی، تم پھر میرے خدا کی پوجا کرنا۔ یہ بات طے ہو گئی، سارے مکہ کے سردار اس بات پہ متفق ہو گئے۔ اب ایک لاسٹ میں بات بچی کہ عبد المطلب کے گھر میں دیکھو وہ لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں تو کبھی بت شکنی نہیں ہوئی، کبھی بت دکھائی نہیں دیتا، یہ کبھی بتاتے نہیں ہم کس کی عبادت کرتے، تو ان سے بنو ہاشم سے کہہ دو کہ یہ بھی اپنا بت لے کر آئے، یہ جس کی پوجا کرتے ہیں، اب پتہ چلے گا یہ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس وقت میرے رسول کی عمر 5 سے 7 برس کی، جناب ابو طالب کو یہ خبر پہنچائی گئی، جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں وقت پر اسی صحرا میں پہنچ جاؤں گا۔ اب سارے مکہ بڑے خوش ہوئے کہ اب معلوم ہوگا بنو ہاشم کس کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہاشمی لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ لوگ پہلے سے اس میدان میں اپنے اپنے بتوں کو سر پہ رکھ کے پہنچ گئے کہ اب ہم کو دیکھنا ہے یہ بنو ہاشم کیا لے کر آتے ہیں۔ سارے کفار مکہ اس صحرا میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور سب کی نگاہیں ٹکی بن کے بدھی تھی جناب ابو طالب کے گھر کی جانب۔ اتنے میں جناب ابو طالب کا دروازہ کھلتا ہے، جناب ابو طالب کا دروازہ کھلتا ہے، جناب ابو طالب کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہے، جناب ابو طالب کے کندھے پہ 5 سال کے محمد ہے، سبحان اللہ، 5 سال کے محمد ہیں جناب ابو طالب کے کاندھے پہ۔ جناب ابو طالب لے کر اسی صحرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہا اے ابو طالب کیا تم بھتیجے کی مذاق ہو آیا، کیا تم اپنے بھتیجے کی عبادت کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم لوگ اپنے خداؤں سے کہو، خداؤں سے دعائیں کراؤ، دیکھیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ سارے کفار اپنے اپنے خدا کو لے کر بیچ میں آتے، پانی کے لیے کہتے، کوئی جنبش تک نہ ہوئی بادل میں، اٹھا کے پھینک دیا گیا، دوسرا خدا آیا پھینک دیا گیا، تیسرا خدا آیا پھینک دیا گیا، چوتھا خدا آیا پھینک دیا گیا، 5واں خدا آیا پھینک دیا گیا، کوئی بھی بت دعائیں کرتے رہے لیکن پانی نہ برس سکا۔ جب سارے خدا فیل ہو جاتے ہیں، جناب ابو طالب اٹھتے ہیں، اسی صحرا میں
میں اسی میدان میں چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پر پہنچتے ہیں، محمد رسول اللہ کو گود میں اٹھاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، آسمان کی جانب اٹھا کر کہتے ہیں اے خدا میں ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا اس معصوم سے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، پانی برسا دے۔ جب بس اتنی زبان سے نکلنا تھا، اتنا زبان سے نکلنا تھا، فوراً اب طاری ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ مکے میں بارش شروع ہو جاتی ہے، آوازیں قدرت آتی ہے، اے محمد تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو اشارہ کر دیتا، مکے میں بارش شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، اولاد امام حسین۔ عظمت مصطفیٰ دیکھنا ہے، قرآن پڑھ کر دیکھو، وہ اور لوگ ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ جاؤ اور دیکھو ان کے جلسوں میں کہ وہاں سے عظمت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے کہ اہل سنت کے جلسوں سے عظمت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے۔ جو مصطفیٰ کی کمیاں ڈھونڈ رہا ہو وہ عظمت کہاں سے پڑھے گا؟ وہ مصطفیٰ کی کمیاں نکالتے ہیں، ہم ان کمیوں کا جواب دیتے ہیں، وہ خامیاں گناتے ہیں، ہم ان خامیوں کا رد کرتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے خود بتاؤ، یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جو اپنے نبی کے علم پر انکش نمائی کرتی ہے۔ جبکہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھو، اپنی عظمتوں پہ قربان جاؤ، اپنی عظمتوں پہ قربان جاؤ۔ پیارے رسول تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی مصطفیٰ کی عظمت میں جلسہ کر رہے ہیں، پوری رات بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم پوری زندگی بیٹھ کر یہاں گزار دو تو بھی مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پوری زندگی یہیں پر بیٹھ کر یہیں پہ ختم ہو جاؤ پھر بھی حق نہیں ادا ہوگا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ اپنی امت کے ایک آخری بندے کے لیے بھی رسول نے آنسو بہائے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جابر قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه رفع يديه اللهم امتی، فرماتے ہیں میرے رسول اکثر اپنی امت کے لیے روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصطفیٰ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری تر ہو جاتی ہے۔ ان قریب تھا کہ مصطفیٰ کے آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اور پتہ کرو کہ مصطفیٰ رو کیوں رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، اتنا غمگین کیوں ہے، کیوں اتنا پریشان ہیں۔ حضرت جبریل آ کر مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ پیارے رسول اپنی امت کے لیے پریشان ہیں۔ جبریل سمجھ جاتے ہیں، جبریل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں الہ العالمین تیرا محبوب اپنی امت کے لیے پریشان ہے، اللہ کی قسم اپنی عظمتوں پہ، اپنی عزتوں پہ فخر کرو کہ اللہ نے ایسا حبیب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ ہمارا باپ بھی تمہارے لیے نہیں روئے گا، تمہاری ماں بھی تمہارے لیے اتنا پریشان نہیں ہوگی جتنا میرے رسول میرے لیے پریشان ہوتے تھے۔ رسول اتنا رو رہے تھے ہچکیاں بنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جاؤ میرے رسول کو پیغام مسلط دو کہ اے مصطفیٰ رونے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دینا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ مسکرا دیے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم میں راضی ہی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بخش نہ دیا جائے۔ مصطفیٰ فرماتے میں راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک امتی میرا جنت میں پہنچ جائے۔ تبھی تو امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ اب ذرا سوچو کہ پیارے آقا فرماتے ہیں انا یوم القیامہ باب الجنہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں بروز محشر کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹا دے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ کون کھٹکھٹائے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے
جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ خازن جنت پوچھے گا کون؟ رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن جنت اتنا سنتے ہی دروازہ کھول دے گا اور کہے گا یا رسول اللہ، آج اللہ کا حکم تھا کہ محمد رسول اللہ کے سوا کسی پہ جنت کا دروازہ ہی نہ کھولنا۔ جب اس حدیث پاک پہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نظر پڑتی ہے، فرماتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو تو ذرا تم پہ کرو درود۔ فرماتے ہیں صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلی حضرت اعلی حضرت حضرت علیہ رحمۃ کے جتنے بھی اشعار ہیں یا تو وہ قرآن کا ترجمہ ہے یا وہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ نعت نبی لکھنا ایسا ہے جیسے پل صراط سے گزرنا، اگر ذرا بھی کمی کرتے ہو تو شان میں گستاخی ہے، اگر ذرا بھی بہا دو تو الزام اور بہتان۔ فرماتے ہیں پل صراط سے گزرنا اور نعت نبی لکھنا، ادھر بھی جہنم ہے ادھر بھی جہنم ہے۔ نعت نبی وہ لکھو جو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہو۔ میں اکثر و بیشتر تمام خانقاہ والوں سے یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی رزقی غلط ہو، جیسے دنیا کے سارے قادری اچھے نہیں، دنیا کے سارے چشتی اچھے نہیں، دنیا کے سارے صفوی اچھے نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی رزقی اچھا نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی پر انگشت کریں۔ احسان عظیم ہے ان کا، انہوں نے خانقاہوں کی عظمتوں کو بچایا ہے، انہوں نے با احسان کیا ہے، دین کا کام کیا ہے۔ لہذا میرے پیاروں ان خانقاہ والوں کی ذمہ داری ہے، کسی بھی بزرگ کہیں سے بھی آپ مرید ہوں، کہیں سے مرید ہو جائیں، لیکن کبھی کسی کے خانوادے کو، کبھی کسی بزرگوں کو برا مت کہیں۔ وجہ یہ کہ اگر آپ ان کو برا کہیں گے تو وہ صرف برائی وہاں تک نہیں رکے گی بلکہ وہ رسول آدم کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ بے شک اور یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں تو کہتا ہوں اگر کوئی فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو ولی نہیں مانتا نہ مانو، پھر بھی ایک عالم کو مانتے ہو، عالم ہی واجب الادب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ لہذا کسی کی توہین کرنا، لیکن ایک بات اور بتا دیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی سب سے بڑی فضیلت، تمام کتابیں تمام بزرگوں نے لکھی ہیں، تمام محدثین دنیا میں گزرے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک نس میں، ایک ایک خون کے قطرے میں نبی اور آل نبی کی محبت عشق بالکل ٹھوس کے بھرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور یاد رکھو جس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت پیدا ہو جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل تو آپ کو بہت اہم بات بتاؤں، آج کل سیدوں کی بھی بہت زیادہ باڑ آ گئی ہے۔ فیس بک پہ تو مجھے سیدوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، لیکن بے وجہ اپنا نسب بدلنا یہ بھی حرام ہے۔ کیا نسب بدل کر سید بن جائے؟ اگر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں، فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا پیر خانہ کئی پشتوں سے جہاں سے مرید ہے وہ جہاں سے بالکل شریف ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا پیر خانہ ماہرہ سیدنا برکت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں سیدنا اویس مصطفیٰ، اور اویس مصطفیٰ کے والد ہیں سیدنا میر عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد ہیں سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضور مخدوم شاہ صفی کے مرید ہیں، ان کے والد مخدوم شاہ صفی کے خلیفہ ہیں، ان کے چچا سید طٰہٰ بلگرامی رحمۃ اللہ
اللہ علیہ حضور مخدوم شاہ صفی کے قدموں میں ہے اور فرمایا تھا جب شاہ صفی نے فرمایا کہ اے طہ بن گرامی تم قدموں میں نہ رہو کیونکہ کوئی آئے گا تم پہ قدم رکھے گا. کہا نہیں حضور میں نے اپنی سیدی کو صفی پور کے کتوں کے ہاتھ بھیج دیا ہے, میں صرف شاہ صفی کا غلام ہوں. وہ مقام ہے صفی پور شریف. اور اب تو بہت جدید دور ہے, بہت جدید مقام ہے کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول کے تبرکاتوں میں رسول کا منہ مبارک اور امام حسنین کریمین کے مولا کائنات کے منہ مبارک خود میرے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک وہ میرے پاس ہے کہ اگر آپ روشنی میں لے کے آ جائیں یا دھوپ میں لے کے آ جائیں اس کا سایہ نہیں دکھتا. سبحان اللہ. وہ منہ مبارک میرے پاس ہے. اور آپ کو بتاؤں جدید دور ہے, اگر آپ کبھی اپنے والدین کا اپنے دادا پردادا سگر دادا جتنے بھی اوپر تک چلے جائیں ان سے اپنا ڈی این اے میچ کرائیں تو مل جائے گا. الحمدللہ صفی پور کے سادات, میں خود یہ چیز منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ اگر کسی کو سادات صفی پور پہ شک ہو تو میرا ڈی این اے لے, رسول کے منہ مبارک کا ڈی این اے لے. اگر رسول کے منہ مبارک سے میرا ڈی این اے میچ نہ کرے تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم مجھے دوبارہ منبر پر پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ. صفی پور شریف بڑی عظیم ترین جگہ ہے اور یاد رکھو کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے دلوں میں عشق رسول اتنا بھر لو, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عشق رسول اس طریقے سے بھریں کہ صرف آپ جلسوں میں دکھائی دیں. آج جیسا دور ہے میں نے دیکھا کہ اگر یہ چائنا والے روشنی نہیں دیتے, یہ جو چائنا کی لائٹ سے سجایا گیا تھا, اگر یہ لائٹ نہ ہوتی تو کردار سے عشق رسول ثابت کرنا بہت مشکل تھا. کردار ہمارے روشن ہوتے اس سے ثابت کرنا بہت مشکل تھا. اپنے کرداروں سے ثابت کرو کہ تم رسول کے چاہنے والے ہو. جب تم اپنے گھر سے نکلو تمہارے طریقے, تمہارے انداز, تمہارے بیٹھنے کا سننے کا لباس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ جب غلامان مصطفیٰ اتنے اچھے ہیں تو نبی کتنے اچھے ہوں گے. تمہارے طریقوں سے لوگ نبی کی عظمت کو جانیں. اور یہ جب ہوگا جب تم رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاؤ گے. اور یہ پیغام دے رہا ہوں, کہیں سے بھی مرید ہو جاؤ, کہیں سے مرید ہو جاؤ, لیکن کبھی بھی کسی بھی بزرگوں کی توہین مت کرو. ہر بزرگ, میں کبھی آج تک نہیں سوچتا کہ جو مجھ سے مرید ہے وہی مجھ سے مرید ہے. نہیں, تم کہیں سے مرید ہو, میں سمجھتا ہوں تم میرے گھر سے وابستہ ہو, کیونکہ تم کہیں سے ہو جاؤ, کہیں سے مرید ہو جاؤ, جب تک سیدوں کے گھر نہیں ہو گے تب تک نبی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کیونکہ تم کل بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے, آج بھی تم فاطمہ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. تم کل بھی علی کے غلام تھے, آج بھی تم اولاد علی کے غلام. لہذا کبھی بھی ان سے علیحدگی مت اختیار کرنا. صحابہ کی بڑی عظمت ہے, بڑی عزت ہے. اگر کوئی بندہ کہے, کسی نے آگے مجھ سے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نہیں مانتے ہو؟ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں مانوں نہ مانوں, جس کو میرے اجداد نے مان لیا میں سر خم کر کے اسے تسلیم کرتا ہوں. جس کو میرے اجداد نے نہیں مانا اس کو میں نہیں مانتا. اور پھر صحابہ کی عظمت, یہ صحابہ اور اہل بیت میں فرق ہے وہ بھی جان لے. صحابہ وہ ہیں جو نبی کو اٹھاتے ہیں, اہل بیت وہ ہیں جن کو نبی اٹھاتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت وہ ہیں جن سے نبی محبت کرتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جو صرف مسجد کا, بازار کا, باہر کا علم آپ کو دے سکتے ہیں, اور ازواج مطہرات وہ ہیں جو صرف گھر کا علم آپ کو دے سکتی ہیں, بازار کا علم نہیں دے سکتی. کیونکہ صحابہ غیر محرم ہیں, وہ گھر میں جا نہیں سکتے. ازواج مطہرات بازار نہیں جا سکتی, لیکن آل نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, حسین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ بازار میں ہوتے ہیں تو رسول کے شانوں پہ ہوتے ہیں, اگر یہ مسجد میں ہوتے ہیں تو پشت میں ہوتے ہیں, اور یہ گھر میں ہوتے ہیں تو رسول کے ذان میں سرک کے سنتے ہیں. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, تم کو کمپلیٹ ایمان مل جائے گا. اور یاد رکھو اہل بیت کی وہ زندگی ہے, رسول تو خود فرماتے ہیں کہ رسول نے ساری چیزیں بتائی کہ یہ کرو ثواب ہے, یہ کرو ثواب ہے, لیکن جب علی کو دیکھا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو دیکھنا ثواب نہیں ہے, عبادت ہے, عبادت.
کیونکہ علی کون ہے معلوم ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ 10 مرتبہ پوچھا، 11ویں مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے اور دروازے سے علی آ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے پوچھا اے صدیق اکبر پھر سے پوچھو۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم صراط مستقیم علی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم روز نماز میں دعا کریں صراط مستقیم صراط مستقیم اور صراط مستقیم، ہم علی کے دامن سے دور ہیں۔ یہ منافقت اور مومن کی پہچان ہے۔ علی کا ذکر سن کر چہرے کھل جائیں تو مومن ہے، چہرے مرجھا جائیں تو منافق۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میلاد خوب محبت سے منایا کرو، خوب محبت سے منایا کرو۔ یاد رکھو جو میلاد مناتا ہے، میلاد میں خرچ کرتا ہے، 1 سال تک اس کے گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اگر کوئی محبت سے میلاد مصطفیٰ مناتا ہے، 1 سال اللہ اس کو پریشانیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور یہ میلاد مصطفیٰ لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب کہ میلاد 40 دن کا مولوی اسے کیا معلوم حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے؟ وہ کہے گا میلاد مصطفیٰ کسی نبی نے منایا ہو تو بتاؤ، کسی رسول نے منایا ہو تو مناؤ، اسے کیا معلوم کہ رسول کہاں سے منائیں گے؟ خاتم النبیین تو میرا نبی کا کسی صحابہ نے منایا ہو تو بتاؤ، کسی ولی نے منایا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، میں اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا۔ میلاد مصطفیٰ صرف صحابہ نے نہیں، ولیوں نے نہیں، خود اللہ نے منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود اللہ نے منایا ہے۔ اب آپ کل یہاں پہ آئے، آپ کو یہ منبر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ روشنی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ کرسیاں ملیں گی؟ نہیں ملے گی۔ پوچھیں کیوں؟ کل کوئی بندہ یہاں پر آئے کہ کرسیاں کل بچھی تھی آج نہیں ہے، کل یہاں پر مائک لگا تھا آج نہیں ہے، کل یہاں روشنی تھی آج نہیں ہے، کہا کل میلاد ہو رہا تھا، اب میلاد ختم ہو گیا اس لیے وہ روشنی کو ہٹا دیا گیا، وہ کرسیوں کو ہٹا دیا گیا، وہ منبر کو اکھاڑ دیا گیا۔ کہا اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ میلاد کر رہا ہے تو پھر یہ روشنی کو ہٹاتا کیوں نہیں، سورج کو مٹاتا کیوں نہیں، چاند کو گراتا کیوں نہیں، زمین کو سمیٹتا کیوں نہیں؟ کہا جاہل مت بن، مصطفیٰ تھے نہیں بلکہ مصطفیٰ ہے، اور قیامت تک اللہ میلاد مناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ اور جس دن میلاد ختم ہوگا اللہ زمین کو ختم کر دے گا، سورج چاند کو گرا دے گا، آسمان کو ہٹا دے گا، کائنات میں کچھ نہیں بچے گا اللہ کی ذات کے سوا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میلاد مصطفیٰ کی محفل ہٹے گی لیکن ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا، ذکر مصطفیٰ۔ لیکن جو لوگ کہتے نہیں اس کے باوجود نہ مانے کہ نہیں محمد ہے نہیں تھے، تو کہہ دو چلو تمہارے عقیدے میں تمہاری بات کو مان لیتا ہوں، بس ایک کام کرو کہ اپنی اذانوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکال دو، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جب عقیدہ ٹھیکا ہے تو اذانوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکال دو۔ مصطفیٰ کی عظمت، میں نے بہت پہلے یہ جملہ آپ کو دیا تھا کہ محمد کی عظمت نہ کسی کے گھٹانے سے گھٹتی ہے نہ بہانے سے بڑھتی ہے۔ میری حیثیت نہیں کہ میں مصطفیٰ کی عظمت کو بہاؤں، نہ میری یہ اوقات ہے کہ میں مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کروں۔ مصطفیٰ کی عظمت اس لیے نہیں بیان کی جاتی کہ مصطفیٰ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی عظمت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم مصطفیٰ کی عظمت بیان کرے گا اللہ ہمارے مرتبے کو بلند کرے گا۔ اور یقین نہ ہو تو تاریخ اٹھا کے دیکھو،
جس نے مصطفیٰ کی عظمت کو بڑھایا بغداد میں غوث اعظم بن گیا، اجمیر میں غریب نواز بن گیا، صفی پور میں مختوم شاہ صفی بن گیا، بریلی میں فاضل بریلوی بن گیا، اور جس نے نبی کی میلاد کو گھٹایا، جس نے نبی کی عظمت کو گھٹایا، ان کے چہرے کی رونقیں گھٹ گئی، اور اللہ کی قسم چہرے کی رونق تو دور کی بات ہے، ان کے کپڑے تک گھٹ گئے۔ سبحان اللہ سبحان جو رسول کی عظمت کو گھٹائے اس کا گھاٹا ہے، جو رسول کی عظمت کو بڑھائے اس کا منافع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ اور آپ کہتے ہو یہ 40 سال سے نمازیں پڑھیں، چہروں پہ پھٹکار تو رس نہیں۔ کوئی بندہ نماز پڑھنے لگے 60 سال سے نمازیں پڑھیں اور چہروں پہ پھٹکار، داغا ہوا داغ، اور بتا رہے نہیں یہ نماز کی نشانی چمکے گا۔ اللہ کے بندے کا پورا چہرہ کالا اور خالی یہ چمکے گا، کیا اثر ہو جائے گا؟ ٹارچ ایسی دکھے گا۔ مومن کا تو پورا جسم چمکے گا اور اعضائے وضو چمکیں گے، خالی وہ چمکے گا۔ اور اگر یہ نمازی سے چمکتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نمازی تو نہیں تھا کائنات میں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ایک اعضاء کی تعریف آئی۔ آپ کی انگلیاں لمبی تھی، آپ کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ گھٹنوں کے نیچے چلے جاتے تھے، آپ کے کاندھے اٹھے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ گول تھا، آپ کی ناک جو ہے وہ اٹھی اور لمبی تھی، آپ کے لبھائے مبارک، آپ کے ہونٹ آپ کی پنکھڑی کی طرح تھے، آپ کے دانت اتنے چمکیلی تھے کہ اگر اندھیرے میں مسکرا دے تو حضرت عائشہ کی سوئی مل جایا کرتی تھی۔ رسول کے بال ایسے تھے اگر پیچھے چلے جائیں تو لام بن جاتے تھے، گر جائیں تو ولدی نیزہ سجا کی تفسیر بن جاتے تھے۔ مصطفیٰ کا قد نہ زیادہ لمبے تھے نہ ناٹے تھے، لیکن لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو جائے تو سب سے لمبے نظر آتے تھے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے رسول کے موئے مبارک یعنی بال 12,13,323 تھے، اتنے یعنی رسول کے بال ایک ایک کی گنتی آ گئی، آخر عمر تک صرف 20 سفید ہوئے تھے، لیکن یہ ٹھٹھے کی تعریف کہیں نہیں آئی۔ یہ رسول کے ٹھٹھا بھی تھا۔ لہذا 40 اب کوئی 40 سال تک نمازیں پڑھے، اب میری سنو، اگر کوئی بندہ رسول کی محبت میں اللہ کے خوف سے 40 دن نماز پڑھ لے، میرے سامنے سے گزرے گا میں بتا دوں گا نمازی ہے، سبحان اس کا چہرہ جھلکے گا، اس کے چہرے پہ اللہ کا نور نظر آئے گا، بندے کے چہرے سے معلوم ہو جائے گا یہ نمازی ہے۔ پوچھو کیوں؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں 40 دن تو بہت دور ہے، تو 5 دن کے لیے موت سے پہلے مر جا، موت سے پہلے مر جا، ایک کمرہ لے لے، اس کو قبر تصور کر لے، ساری روشنی بند کر دے، وہاں پہ کسی کا سایہ پرچھائی تک نہ آئے، کسی کی آواز نہ آئے، اللہ کے خوف سے پیارے رسول کی محبت میں 5 روز عبادت کر لے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر 5 روز پہ اللہ تجھ پہ کشائش کے دروازے نہ کھول دے تو گمراہ ہوگا۔ فرماتے ہیں صرف 5 روز میں اللہ تجھ پہ کشائش کے دروازے کھول دے گا، صرف 5 روز میں۔ آپ 40 سال سے 80 سال سے نمازیں پڑھیں اور ہم کو بتاتے نماز یاد رکھو، نماز وہی ہے جو عشق رسول میں پڑھی جائے، نماز وہی ہے جو رسول کے عشق میں ڈوب کے پڑھی جائے، تبھی تو نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں کا نام نماز ہے۔ مصطفیٰ جھک جائے ہم اسے رکوع کہتے ہیں، مصطفیٰ پیشانی زمین پہ رکھ دے ہم اسے سجدہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کھڑے ہو جائے ہم اسے قیام کہتے ہیں، ادائے مصطفیٰ کو ہم کمپلیٹ نماز مانتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، میرا ایمان کامل ہے، اگر مصطفیٰ نماز میں ہنسنے لگتے تو قسم خدا کی ہنسنا ضروری ہوتا، اگر مصطفیٰ نماز میں چلنے لگتے تو چلنا ضروری ہو جاتا، مصطفیٰ اگر نماز میں ہاتھ کو بلند کر دیتے تو ہاتھ کا بلند کرنا ضروری ہو جاتا، کیونکہ ادائے مصطفیٰ کا ہی نام نماز ہے، طریقہ مصطفیٰ کا۔ اب معلوم ہے نماز ہم کو مصطفیٰ کی وجہ سے، روزہ ہم کو مصطفیٰ کی وجہ سے، نماز مصطفیٰ کے وسیلے سے، روزہ
مصطفیٰ کے وسیلے سے، قرآن مصطفیٰ کے وسیلے سے، اللہ کی ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے، یعنی سب کچھ ملا مجھے وسیلے سے، جو ملا ہم نے اس کو لے لیا، وسیلے چھوڑ دیا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ جس کی وجہ سے ملا ہم نے اسی کی ذات کو چھوڑ دیا، اسی پر انگشتائی کرنے لگے۔ اگر ایسا کسی کا ایمان ہے تو تمہارا ایمان تم کو مبارک ہو، میرا ایمان مجھ کو مبارک ہے۔ ہم اپنے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رسول کے قدموں پر قربان۔ سبحان اللہ۔ اب آخر میں جو مجھ سے کہا گیا، آج ہم نے طریقہ رسول کو، ہم رسول کے جلسے اور میلاد تو خوب مناتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے طریقے، اگر آپ بہت شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہمارے طریقے جو ہیں، آپ بتائیں مجھے امام حسین آپ یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ بھائی یزید سے آپ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے حسین کو شہید کروایا، اسی وجہ سے نبی کی آل کو شہید کروایا، اس لیے تو نفرت کرتے ہیں۔ لیکن حسین اس لیے نفرت نہیں کرتے تھے کیونکہ اس وقت تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس نے آل نبی کو شہید کیا، لیکن حسین اس لیے نفرت نہیں کرتے تھے۔ حسین اس لیے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ حسین کے نانا کا کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن نانا کی فرما برداری نہیں کرتا تھا۔ حسین اس سے اس لیے دشمنی رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے کیونکہ وہ شریعت کی پامالی کر رہا تھا، وہ شریعت کا مذاق بنائے ہوئے تھا، شریعت پہ عمل نہیں کر رہا تھا، نمازیں ترک ہو رہی تھی، شراب عیاشی عام ہوتی جا رہی تھی، اس لیے حسین نفرت کر رہے تھے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر وہی طریقے ہم میں پائے جائیں تو حسین ہم تم سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ حسین کی نظر میں ہم کیا بنیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے پیارو۔ حسین یزید سے اس لیے نفرت نہیں کرتے تھے کہ اس نے نبی کی آل کو مارا، نبی کی آل کو اس نے ذبح کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ شریعت کی پامالی کر رہا تھا، اور وہی شریعت کی پامالی تو آپ کر رہے ہیں، وہی شریعت کی پامالی تو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پھر حسین آپ سے کیسے خوش ہو جائیں گے؟ کل بروز محشر اگر حسین نے اسی نظر سے تم کو دیکھ لیا، کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کون سا راستہ بچے گا جہاں مجھ پاؤ گے؟ اور آج اس کا نتیجہ دنیا میں ہم کو ملنے لگا، ہم شرمسار ہونے لگے، ہمارے گھر کی بیٹیاں غیروں کی بائک پر بیٹھ کر گھومنے لگی۔ مجھے شرم آتی جب یہاں کے ویڈیو مجھے ملتے ہیں کہ یہ بنارس کی ویڈیو ہے، کیونکہ بنارس کے کئی گروپ میرے پاس ہیں، اور مجھے جب یہاں کی بچیوں کے فوٹو اور ویڈیو نظر آتے ہیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بول رہا ہوں کہ یہ لفظ جہاد کا لفظ جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ جہاد عربی کا لفظ ہے جس کا تعلق جدوجہد سے ہے، لفظ انگلش کا لفظ ہے، لفظ جہاد کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ لفظ کوئی وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہ ہو، جہالت میں ابو جہل کا باپ ہو، وہی لفظ جہاد کہہ سکتا ہے۔ لفظ جہاد کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، اور میں اپنے نوجوان بچوں کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ اسلام میں اس کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی بچی کو برخلا کر لے کے بھاگ جائیں، چاہے وہ غیر مسلم کی ہو، کسی ہندو کی ہو، کسی سکھ کی ہو، کسی غیر مسلم کی ہو، کہیں سے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو بہکا کر کے لے کے بھاگ جائیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر کی بچیاں جاتی ہیں تو وہ جھوٹ موٹنے کا مقام ہے، شرم کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے تم نے نبی اور آل نبی کے طریقوں سے اپنے بچوں کو دور رکھا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو حرام اور ناجائز کھلایا ہے۔ جب معلوم ہے باپ ابو صالح ہو، ماں تہجد گزار ہو، تو بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہو۔ جب باپ خواجہ غیاث الدین ہو، ماں کنیز فاطمہ ہو، تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے۔ اور جب باپ حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں سمجھے گا، شک و شبہ کا کھانا کھلائے گا، نقل و فریب سے کما کر اپنے بچوں کو کھلائے گا، تو وہی بچے بڑے ہو کر باپ کو مارتے ہیں، ماں کو گالی دیتے ہیں، اور بچیاں بڑی ہو کر کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار صرف ماں باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، وہ ذمہ دار ہیں جو اپنی بچیوں پہ لگام نہیں لگا پا رہے، اور ان کی بچی غیر قوموں کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے جا رہی ہیں،
اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم مرنے کا مقام ہے میرے پیارو، اب بھی وقت ہے، کم سے کم اپنی گریبانوں میں جھانک کے دیکھو اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ رسول کے گھر کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ان کے لباسوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، ان کے دوپٹے کو چھینا جا رہا ہے، لیکن شہزادیاں اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپا لیتی ہیں۔ آپ نے اپنی بچیوں کو اتنا بھی نہیں سکھایا؟ میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی اور آل نبی اسلام سے واقف ہو جائے وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن کسی دوسرے مذہب کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچیوں کو دین سکھایا نہیں ہے، آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی نہیں ہے، آپ نے تو صرف انگلش ہی پڑھائی ان کو دی ہے، ان کو ہندی اور کالجوں میں بھیجا ہے۔ غیر محرموں کے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، لیکن کم سے کم اللہ کے واسطے اتنا دین تو سکھا دیں کہ وہ غیر قوموں کی بائکوں پہ بیٹھ کے تو شرمسار آپ کو نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی یہ بچے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے خاندان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب میں کہیں اخبار میں پڑھتا ہوں اور بچیوں کے نام جب پڑھتا ہوں اور جیسے ہی پڑھ کر اللہ کی عزت کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، جس کو میں جانتا تک نہیں اس کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک کیسے مسلمان ہیں آپ کہ آپ کی بچیاں آپ کو فکر بھی نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا کہ آپ اپنی بچیوں کو اتنے بڑے موبائل دلا دیں؟ کس نے کہا تھا کہ اپنی بچیوں کا آپ کبھی خیر خواہی بھی نہ کریں کہ آپ کی بچی پڑھنے جا رہی ہے یا کسی کے ساتھ میں جا رہی ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داریاں یہ نہیں ہیں؟ کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ آپ کو معلوم ہے آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، میرے رسول فرماتے ہیں ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر۔ اگر تم نے اپنی بہنوں پہ کنٹرول نہیں کیا ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے، تم نے اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کیا تم جہنم میں جاؤ گے، تم نے اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کیا تم جہنم میں جاؤ گے، اور تم نے اپنی ماں پہ کنٹرول نہیں کیا تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، کم سے کم اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیمیں دو، اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ۔ اور اگر موبائل دیتے ہو تو کبھی اپنی بچیوں کے اپنے بچوں کے تمہارا فریضہ ہے ان کے موبائل کبھی چیک کر لیا کرو، ان کی ہسٹوری دیکھ لیا کرو، کم سے کم وہ کیا دیکھتی ہیں۔ کیوں 12 بجے رات کو ان کے موبائل بزی آتے ہیں؟ کون سا ایسا بزنس ہے کہ ان کو 1 بجے رات تک جگاتا ہے؟ جب 1 بجے رات تک جاگے گی تو دن میں تو کسی کی بائک پر سوار ہو کے جائے گی۔ جب آپ کو فکر نہیں ہے، دنیا میں فکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ایک ایک چیز کا جواب بروز محشر آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کسی خیر کے ساتھ جاتی ہے اس کا جواب تمہیں دینا ہے، تمہاری بہن کسی کے ساتھ جاتی ہے اس کا جواب تمہیں دینا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اگر اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہو تو اپنے گھر کے ماحول بدلو، اپنے گھر کے ماحول چینج کرو، تبھی حقیقت میں حسینی ہوگے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔